بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سوشل میڈیا پر آج کل سرخ گائے اور ہیکل سلیمانی کا بہت چرچا ہے۔ یہ سرخ گائے کیا چیز ہے اور اس کا ہیکل سلیمانی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے اور اس کے پیچھے یہودیوں کے مذموم مقاصد کیا ہیں یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کا امت مسلمہ کے آنے والے وقت کے ساتھ، فلسطین کے آنے والے وقت کے ساتھ اور مسجد اقصیٰ کے مستقبل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس وقت جو غزہ میں تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آپ کو تھوڑی سی آگاہی دیں گے، اور امت مسلمہ کا جو افسوسناک رویہ ہے اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ گزشتہ 7 مہینوں سے غزہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اس وقت تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 30,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ تعداد 1,00,000 کے قریب ہے، اور ان گنت اور لاتعداد بچے، خواتین، بزرگ زخمی ہیں۔ غزہ کے مظلوموں کے پاس رہنے کو گھر نہیں، کھلے آسمان میں زمین پر پڑے ہیں۔ لاشوں کو دفنانے کے لیے نہ وسائل ہیں نہ موقع ہے۔ مسلسل بمباری میں اتنی مہلت بھی نہیں کہ وہ اپنے شہداء کی تدفین کر سکیں۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اس وقت جانور اور پرندے شہداء کی لاشوں کو بھنبھوڑ رہے ہیں۔ مظلومین غزہ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ہے۔ بہت بے بسی اور بے کسی کی حالت ہے۔ پوری دنیا مل کر یہودیوں کو اسلحہ اور غذائی اجناس کی صورت میں تعاون کر رہی ہے، جبکہ پوری امت مسلمہ 57 اسلامی ممالک مل کر بھی غزہ کے مظلوموں کو پانی بھی پہنچا نہیں سکتے۔ ان مظلوموں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس پر امت مسلمہ کی خاموشی مجرمانہ ہے، اور اس گناہ کی سزا پوری امت مسلمہ کو بھگتنی پڑے گی۔ سرخ گائے اور ہیکل سلیمانی، اس حوالے سے جو یہودی نظریات ہیں اس کو اسرائیل کے سرکاری ادارے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے مختلف مضامین میں مختلف ویڈیوز میں خود ذکر کیا ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا مسیحا دجال آئے گا اور اس کے آنے کے بعد ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ یہودی دجال کو اپنا مسیحا، اپنا نجات دہندہ، اپنے عروج کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا مسیحا دجال آئے گا تو ہمیں دنیا پر حکمرانی اور طاقت میسر آئے گی، لیکن دجال تب آئے گا جب دجال کے آنے سے پہلے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو جائے گی۔ اور ہیکل سلیمانی کہاں تعمیر ہوگا؟ عین اس جگہ جس جگہ اس وقت مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ وہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، لیکن ہیکل سلیمانی کی تعمیر تب ہوگی جب اس سے پہلے وہ ایک مخصوص قربانی نہ کر دیں، جو ان کے نظریے اور عقیدے کے مطابق قربانی ان کو گناہوں سے پاک کر دے گی، اور وہ قربانی سرخ رنگ کی گائے کی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر جو بنی اسرائیل کا گائے کا قصہ ہے اس میں ایک گائے کا ذکر ہے۔ ویسی ہی گائے کی تلاش میں یہ لوگ تھے۔ یہ بڑی مدت سے گائے تلاش کر رہے تھے کہ وہ مکمل سرخ ہو اور اس میں ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہ ہو۔ بالآخر ان کی وہ تلاش اختتام کو پہنچی اور امریکہ میں سے ٹیکساس سے انہیں وہ گائے مل گئی۔ انہوں نے ایک بھاری رقم کے معاوضے میں وہ گائے خرید لی اور اسرائیل لے کر آئے۔ ان گایوں کی یہ پرورش کرتے رہے اور ان کی سرکاری سیکیورٹی میں نگہبانی کرتے رہے، اور ان گائے کی صحت کے خیال رکھنے کے لیے اعلیٰ ڈاکٹروں کی ٹیم مختص کر دی گئی جو ان کا شب و روز خیال کرتے ہیں۔ اس گائے کی ایک مخصوص عمر ہے۔ ان کے نزدیک 3 سال کی گائے ہو تو اس کی قربانی ہوگی۔ اب ان کی گایوں کی عمر 3 سال ہونے کے قریب ہے، تو اب کہا جا رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا، اور ہیکل سلیمانی کا جہاں دروازہ ہونا ہے اس جگہ پر سرخ رنگ کی گائے کو پہلے ذبح کیا جائے گا۔ ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کے ٹکڑوں کو، اس کی کھال کو، اس کے خون کو، اس کے سارے اعضاء کو جلایا جائے گا، اور اس کی راکھ مخصوص یہودیوں کی ٹیم ہے جنہوں نے اس تعمیر کی بنیادوں میں حصہ لینا ہے، ان کے اجسام پر ڈالی جائے گی، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ پاک پوتر ہو جائیں گے، پھر وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ہیکل سلیمانی کی بنیادیں رکھیں اور اس کی تعمیر شروع کریں۔ اس طرح وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، اور جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی ان کا کہنا یہ ہے کہ
کہ پھر ہمارا مسیحا دجال آئے گا اور ہم زوال سے عروج کی طرف چلیں گے اور ہم پوری دنیا پر حکومت اور اقتدار حاصل کر لیں گے۔ ان کے اس سارے منصوبے میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور جان لیا ہوگا کہ یہ مسلمانوں کے حق میں کتنا خطرناک منصوبہ ہے۔ یعنی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو غزہ کے اوپر چڑھائی کی گئی، اقوام متحدہ کی قراردادیں آ گئی اور پوری دنیا نے مذمت کر لی، لیکن پھر بھی اسرائیل جنگ نہیں روک رہا۔ وہ غزہ کے مظلوموں کو سرے سے مٹانا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت اور مدافعت میں سب سے توانا آواز غزہ کے غیرت مند اور غیور مسلمانوں کی ہے۔ جب تک یہ رہیں گے ہمیں اپنے منصوبے کو عمل درآمد میں لانے کی بڑی پرابلم پیش آئے گی۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے غزہ کے مظلوموں کو سرے سے ختم کیا جائے اور اسی تناظر میں وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے، اور پھر جو وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرتے ہیں تو مسلم امہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ بیت اللہ کی عزت اور حرمت سے زیادہ عزت رکھنے والے 30,000 سے زیادہ مسلمان غزہ میں شہید ہو گئے۔ امت مسلمہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی تو محض ایک مسجد کی شہادت سے ان کو کیا ہوگا؟ محسوس بھی نہیں کریں گے۔ چند ایک مذمتیں اور زبانی جمع خرچ ہوگا اور پھر خاموشی اختیار کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو کسی بڑی آگ میں جھونک دے اور اپنا عذاب ان پر نازل فرمائے۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت تیسری جنگ عظیم کے راستے کھول دے اور یہ کافر مشرک آپس میں ہی لڑ لڑ کر مرنا شروع ہو جائیں، اور امت مسلمہ کا حال بھی کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ظلم دیکھ کر خاموش رہنا بھی ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت پر رحم فرمائے اور ہمارے 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے ضمیر کو جگا دے۔